اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مادی اعتبار سے دنیا نے خوب ترقی کی ہے اور کر رہی ہے۔ سائنسی ایجادات، نت نئے انکشافات، صنعتی انقلاب اور ٹیکنالوجی کی کثرت میں تصور سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہے۔ فلک بوس عمارتیں، زمین سے اگلتے خزانے، پرتعیش محلات، غرض ہر طرف ضروریات زندگی کی فراوانی ہے، لیکن ان سب کے باوجود پوری دنیا پریشانی اور اضطرابی کیفیت سے دوچار نظر آتی ہے۔ دن بدن نئی نئی آفتیں، زلزلے، طوفان اور جان لیوا بیماریاں، جنہوں نے نہ صرف غریب ممالک کو پریشان کیا ہوا ہے بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی ان کے سامنے بے بس اور بے یار و مددگار نظر آتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ان سب کی ظاہری وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن قرآن و حدیث کی صراحتوں سے واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک یا معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی قہر و عذاب اور آفتوں کا نزول کچھ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ گناہ کون کون سے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان گناہوں کے بارے میں کیا ارشادات نازل ہوئے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، سود خوری۔ ناظرین اکرام، یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ سود کے چنگل میں پھنس کر انسان ساری زندگی اس کی قیمت ادا کرتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سود کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن انسان کی مادیت پرستی اور دنیائے فانی کے حصول نے اس کو اتنا اندھا اور لالچی بنا دیا ہے کہ اس کے اندر سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ بس مال کا حصول اس کی زندگی کا مقصد بن گیا، اور یوں اس نے سود کا نام بدل بدل کر بیجا استعمال کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی سود لینے سے باز نہیں آتے، تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے وبال 73 قسم کے ہیں، سود کے 73 باب ہیں، سود کی خرابیوں کی 73 قسمیں ہیں۔ ان خرابیوں میں ادنا اور کمتر ایسی ہے جیسے کوئی شخص معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ نمبر 2، فحاشی و بدکاری۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی بھی قوم میں فحاشی علانیہ طور پر ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود آج شہر شہر بے حیائی کے اڈے، شراب خانے، جنسی تسکین کے لیے ناجائز آلات کا استعمال، ناجائز تعلقات ایک عام سی بات ہے، بلکہ اسے روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر گھر ٹیلی ویژن اور عریانیت سے لبریز ایسے ٹی وی ڈرامے جو نوجوانوں کے ذہن میں بے حیائی اور بے دینی کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ عورتیں چار دیواروں سے نکل کر دفاتر، فیکٹریوں اور کارخانوں ہی کی نہیں بلکہ ہوٹلوں، ریسٹورنٹ، کلبوں، ناچ گانے کی محفلوں، مارکیٹوں، بازار سے لے کر تفریح کے پارکوں کی زینت بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے زنا عام اور عصمت دری کے واقعات روز دیکھنے میں آتے ہیں۔ نمبر 3، ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا در حقیقت دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا اور چوری ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ناپ تول میں کمی صرف خرید و فروخت میں ہی نہیں بلکہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، اداروں کا ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کرنا، بچوں کا اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے میں سستی کرنا، مالداروں کا غریب پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا، اور موجودہ زمانہ میں تاجرین کا لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا کر اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر بلیک میں بیچنا اسی زمرے میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے آج گھروں میں خیر باقی نہیں رہی، مال کی کثرت کے باوجود اس میں برکت نہیں رہی، اسباب تعیش کے باوجود اس میں راحت باقی نہیں رہی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کو قحط سالی، روزگار میں تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی۔
اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اہل ایمان پر فرض ہی نہیں بلکہ غریبوں کا حق بھی ہے۔ جو لوگ سال گزرنے کے باوجود اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن تو انہیں عذاب ہوگا ہی، البتہ دنیا میں بھی وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ دنیا میں عذاب کی یہ صورت ہے کہ آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوں تو ان پر کبھی بارش نہ برسے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، اور پھر ان کی اموال بھی ان سے چھین لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہر طرف مسلمان پریشان ہیں، ان کا خون جانوروں سے زیادہ سستا ہے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کو بدنام کرنے اور ان کو ملک سے بے دخل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، لیکن آخر کیوں؟ یہ سب اس لیے کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اعلانیہ نافرمانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت زار ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو توبہ کریں اور اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔